بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، یہ ہم ہسٹری آف فقہ یعنی تاریخ الفقہ پر بات کر رہے ہیں. یہ میں نے اس ہفتے صرف ایک ہی لیکچر تھا، صرف ہفتے کے دن، لیکن وہ کافی نہیں تھا. تو فقہ کے آغاز سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ کم از کم یہ ایک ہفتہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ تھوڑا بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے. آج کا لیکچر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک تشفی ہو جائے گی، یعنی صورتحال کافی فقہ کی تاریخ کے بارے کلیئر ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک سے ہم باقاعدہ فقہ کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ. تب تک نوٹس بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ، اور آسان بنا کے انشاءاللہ آپ کے لیے ہم فقہ اور فہمی مسائل کو پیش کریں گے اللہ کے فضل سے. تو فقہ اسلامی کے ادوار میں سے دو پر ہم نے مفصل بات کی ہے، عہد رسالت پر اور عہد کبار صحابہ پر. اس کے بعد تیسرا دور ہے فقہ اسلامی کا، عہد صغار صحابہ و تابعین. صغار صحابہ یعنی جو چھوٹے صحابہ تھے. چھوٹے صحابہ سے مراد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ شرف صحبت حاصل نہیں ہوا، ان کو صغار کہتے ہیں، خواہ عمر میں بڑے بھی ہوں. تو صغار کا مطلب عمر میں چھوٹے ہونا نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ان کو وقت کم ملنا ہے. تو جن کو آپ کے ساتھ وقت کم ملا وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، خواہ عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہو. اور صغار میں وہ بھی شمار ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے. جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس یہ چھوٹے تھے، اور دیگر بعض صحابہ جو یعنی صغر سنی میں تھے. آپ کے زمانے میں جب آپ کا انتقال ہوا تو ان کی عمریں 10 سے 15 سال کے درمیان بعض صحابہ کی تھیں. تو یہ بھی صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا عہد پھر تابعین کے ساتھ ایک عرصہ تک چلا ہے. تو صغار صحابہ اور تابعین کا جو زمانہ ہے یہ 41 ہجری سے لے کر تقریباً پہلی صدی کے آخر تک چلتا ہے، دوسری صدی ہجری کے آغاز تک، یعنی 60 سال تک تقریباً یہ زمانہ محیط ہے، 41 سے لے کر 100 ہجری تک تقریباً. اور دوسری صدی ہجری سے پھر اگلے عہد کا آغاز ہوتا ہے. تو دوسری صدی ہجری کے آغاز تک یہ دور چلا. اب اس دور کی خصوصیت یہ تھی کہ جب اسلامی ریاست وسیع ہو گئی تو صحابہ کرام وہی اصل میں علم و فہم دین کا منبع و ماوا تھے، اور وہی روح تھے، اور وہی بنیاد تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی صحابہ کی خدمات تمام ریاست اسلامی کے علاقوں کو میسر آ گئی. حضرت عمر نے صحابہ کو دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا تھا، یعنی ان علاقوں میں کچھ کو گورنر بنا کے، کچھ کو امیر بنا کے، کچھ کو قاضی بنا کر، اور کچھ کو مفتیہ بنا کر، اور کچھ کو اشاعت اسلام کے لیے، اور کچھ جہاد کے نام پر. تو مدینہ میں صحابہ کم رہ گئے تھے، مدینہ میں کم تھے، اور جو رجال کار تھے جن کی ضرورت تھی ان کو تمام اسلامی ریاست میں یعنی بکھیر دیا گیا تھا، اور ہر جگہ جو مناسب تھا ان کی خدمات لی جا رہی تھی. حضرت عمر نے ایک باقاعدہ بہت مضبوط نظام ایسا بنایا تھا. تو صحابہ کرام اس دور میں مدینہ سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے تھے. اور اس بارے میں جو مشہور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں چلے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں چلے گئے تھے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کا آخر دور بھی کوفہ میں ہی گزرا ہے، اور اس وقت انہوں نے مدینہ سے نکل کر کوفہ کو اپنا حکومت دارالخلافہ بنا دیا تھا تاکہ مدینہ فتنوں سے محفوظ رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ کے قریب جا کر آباد ہو گئے تھے. تو یوں صحابہ یعنی آس پاس کے علاقوں میں نکل گئے تاکہ تبلیغ اسلام کا دائرہ وسیع ہو، اور وہاں چل کر لوگوں کو صحابہ نے دین کی تعلیم دی ہے. اب ان علاقوں میں صحابہ کے جانے کی جو وجہ تھی تاکہ لوگ ان سے تحصیل علم کریں، براہ راست احادیث سنیں. تو صحابہ کی علمی و عملی بصیرت کے باعث تشنگان علم یعنی جن کو علم کی پیاس تھی، جو علم چاہتے تھے، وہ کثرت کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے. اس طرح
جہاں وسیع پیمانے پر دین کی نشر و اشاعت ہوئی، وہاں صاحب علم تابعین کی ایک ایسی جماعت بھی تیار ہوگی کہ لوگ جن سے استفادہ کے محتاج ہو گئے۔ تو صحابہ نے اپنے فیض کو عام کر کے اور علم کو پھیلا کر تابعین، فقہائے تابعین اور محدثین تابعین کا ایک بڑا عظیم گروہ جمع کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ علم اپنی آنے والی نسل کو منتقل کر گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام ممالک اسلامی میں پھیل گئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عہد صحابہ میں، یعنی کبار صحابہ کا جو دور ہم نے پڑھا ہے، کتاب و سنت ہی تب احکام کا مرجع تھا، اور براہ راست کتاب و سنت سے لوگ مستفید ہوتے تھے۔ اور جب کچھ مسائل پھیلنے لگے اور تھوڑی سی لوگوں کے حالات بدلے، یعنی جب دیگر اقوام وہ اسلام میں داخل ہوئیں، عجم اقوام، فارس کے علاقے، آس پاس کے علاقے اور روم کے کئی علاقے جب اسلام میں داخل ہوئے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی اجتہاد کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات میں ہمیں کچھ ایسا نظر آتا ہے، انہوں نے وقت کی ضرورت کے تحت کچھ نئے اجتہادات کیے تھے۔ اگرچہ قیاس کی اور اجتہاد کی یعنی کوئی بہت ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال اجتہاد تو صحابہ نے اپنے دور میں بھی کیے، ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی ضرورت کے تحت جو اجتہادات کیے تھے، ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے ممانعت کا فتویٰ صادر کیا تھا اپنے دور میں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ حج تمتع نہ کرے، وہ وقت کی ضرورت تھی۔ ضرورت اس لیے کہ تب لوگ حج تمتع میں آپ جانتے ہوں گے کہ حج کے ساتھ ہی عمرہ کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، آج کل جاتے ہیں، پہلے مکہ جا کر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور دوبارہ ایام حج میں حج کا احرام باندھتے ہیں، تو حج کے ساتھ ہی عمرہ ہو جاتا ہے۔ تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، تو حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھانے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے اپنے دور میں لوگوں کو منع کر دی، حالانکہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج کے ساتھ عمرہ کیا، آپ کا حج کران تھا، آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کیا، اور اکثر صحابہ جو ساتھ قربانی نہیں لے کر آ گئے تھے انہوں نے حج تمتع کیا تھا۔ عمر نے بھی کیا، باقی صحابہ نے بھی کیا، لیکن عمر کو بھولا نہیں تھا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج تمتع کیا، پھر بھی انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ ضرورت کے تحت اس سے منع کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اب لوگ یوں کرتے ہیں کہ حج کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ عمرہ کے لیے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ حج کے ساتھ عمرہ ہو گیا یہی کافی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں مکہ وہ پورا سال آباد رہے، کہ لوگ حج کا اکیلا سفر کریں اور عمرہ کا بعد میں سفر کریں، عمرہ کا بعد میں سفر کریں تاکہ مکہ آباد رہے اور لوگ بار بار سفر کر کے اللہ کے گھر کی طرف۔ تب آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے سفر کو جہاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ آج سے 50 60 پیچھے جائیں تو ایسے ہی تھا، جب لوگ باہری سفر کر کے یہاں سے بھی جاتے تھے، ہندوستان سے، پاکستان سے، تو آپ کہہ لیں کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے تھے، پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں، اور کئی کئی مہینے حج پہ لگ جاتے تھے۔ تب حج جہاد کی طرح تھا، دور کے علاقوں سے حج کے لیے جانا۔ تو پھر لوگ اپنی آسانی کے لیے ایک دفعہ عمرہ کر لیتے، حج کے ساتھ دوبارہ نہیں آتے۔ تو عمر نے کہا کہ اب ریاست پھیل گئی ہے، اسلامی ریاست، تو لوگوں کو چاہیے کہ عمرہ کے لیے آئیں، تھوڑی تکلیف اٹھائیں اللہ کے گھر کے لیے۔ بس عمر نے اجتہاد کیا، ان کی ایک رائے تھی بس۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں طلاق ثلاثہ کے وقوع کا فتویٰ دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یہ صحیح مسلم میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ کان طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عہد ابی بکر و صدرن یا سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق ثلاثہ ایک ہی ہوتی تھی۔ یہی فتویٰ اور یہی حکم شرعی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب ایک وقتی اجتہاد کیا، اجتہاد کی صورت ہی پیش آئی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے، لیکن لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور اکٹھی تینوں طلاقیں دینے لگے ہیں، تو آئندہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا ہم تینوں اس پر نافذ کر دیں گے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل اور اکٹھی 3 طلاقیں نہ دیں۔ یہ حضرت عمر کا اس وقت کی ضرورت کے تحت ایک فتویٰ تھا، تو صحابہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر جو فیصلہ کرتے تھے اجتہادی فیصلہ،
تو اس پر صحابہ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ اس سے خلیفہ کی ریٹ متاثر ہوتی ہے، خلافت کی ظاہر ہے کہ وقار ختم ہوتا ہے۔ تو خلیفہ مجتہد تھے، وہ اجتہاد کرتے تھے۔ تو عمر نے یہ جو فیصلہ کیا طلاق ثلاثہ کے تینوں واقع ہونے کا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ عمر کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہماری اصلاح کر کے گئے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیا کرو، اور تم لوگ باز نہیں آتے ہو، تو اب جو 3 دے گا ہم تینوں اس پر نافذ کریں۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ آج بھی ایک موقف موجود ہے، بعد میں جمہور علماء نے یہی موقف لیا، اب آگے چل کے انشاءاللہ فقہ میں پڑھ لیں گے۔ ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے کہ ایک مجلس کی تینوں طلاقیں یا طلاق ثلاثہ اکٹھی واقع ہو جاتی ہے۔ عمر کے موقف کو ہی زیادہ دلیل بنایا جاتا ہے، لیکن ہمارا اور کئی اہل حدیث اور محققین کا یہ موقف ہے کہ طلاق ثلاثہ ایک ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس وقت کی ضرورت تھی، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ آج کے حالات کیا ہیں؟ آج لوگوں کی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے، کوئی اکٹھی 3 طلاقیں نہ دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر فقہا نے، یعنی ہمارے حنفیت زیادہ رائج ہے، تو حنفی فقہا تینوں طلاقوں کے وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو لوگ کون سا اس طرح تینوں طلاقیں دینے سے باز آ جاتے ہیں؟ لوگ اکٹھی 3 ہی دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں۔ اس طرز عمل سے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو رہی، بلکہ حرام کا دروازہ کھل گیا۔ حلالہ کا ان مولویوں نے رستہ کھول لیا، اور حلالہ وہ حرام ہے، یعنی نکاح ہی نہیں ہوتا حلالہ میں۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اکٹھی تینوں نافذ کی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا مرد و عورت لائے جائے تو میں ان کو رجم کر دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له۔ حدیث اس پر بالکل واضح ہے۔ اب طلاق ثلاثہ کو واقع کر کے حرام کا راستہ کھول گیا، لوگوں کی تربیت و اصلاح نہیں ہو رہی، تو ہمیں حرام کا راستہ بند کرنا ہے۔ تو طلاق ثلاثہ ایک ہی ہے، اب ایک مجلس کی ہو طلاق ثلاثہ ایک ہی ہے، یہی راجح موقف ہے، یہی صحیح فتویٰ ہے، تاکہ بعد میں حلالہ کی حرام راہ بھی نہ کھلے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگوں نے وتیرہ بنا لیا ہے، وہ تو اس سے ختم نہیں ہو رہا نا طلاق ثلاثہ اکٹھی دینے کا۔ اگر اسلام مقصود ہے تو اسلام دوسرے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، یہ تو تربیت ہوتی نہیں۔ اور علماء یا حنفیوں کی طرف سے بھی یہی رجحان ہے کہ تینوں طلاقیں دے دو، اور تینوں طلاقیں دیتے ہیں تو ان کے مولوی پھر حلالے کا سناتے ہیں، پھر یہ ان کے وہاں پاک کے اہلویسوں کے پاس آتی ہے، تو یہ ایک ایسے کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، عجیب سی صورتحال ہے۔ تو عمر کے دور میں جو ایک ضرورت تھی، آج اگر ہم اس موقف کو لیں تو پھر یہ قباحت اور یہ خرابی بالکل ہمارے سامنے ہے۔ تو خیر یہاں پہ بات میں نے اس پر کچھ تھوڑی سی کھولی تھی کہ صحابہ کے دور میں انہوں نے کہا کہ کتاب و سنتی حکام کا مرجع تھا، لیکن میں نے کہا اجتہاد شروع ہو گیا تھا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے عمال کو خط لکھتے تو کہتے کہ جس مسئلے کا حل تمہیں کتاب و سنت میں نہ ملے تو پھر کتاب و سنت کے اصولوں کو پہچانو اور ملتے جلتے مسائل کو آپس میں قیاس کیا کرو۔ ابو موسیٰ اشعری کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، اور دیگر صحابہ کو خط لکھا۔ اس خط کے ہی مندرجات تھے کہ جب تمہیں کتاب و سنت سے براہ راست کسی مسئلے کا حل نہ ملے، تم ایسے علاقوں میں بیٹھے ہو کہ لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل نئے نئے ہیں، تو پھر شریعت کے اصولوں کو پہچانو اور ملتے جلتے مسائل کو قیاس کیا کرو۔ تو خیر لیکن قیاس کا دائرہ بہت وسیع نہیں تھا کبار صحابہ کے دور میں، تھوڑا بہت جتنی ضرورت تھی اتنا ہو رہا تھا۔ اس لیے مسلم نے کہا اس لیے قیاس یا رائے کے متعلق زیادہ بحث و تمہیز اور اختلاف وجود میں نہ آیا۔ لیکن اس دور میں لیکن جو عہد صغار صحابہ اور تابعین کا دور ہے، اس دور میں مسائل کی کثرت کے بعد کثرت قیاس کی ضرورت پیش آئی، یعنی جب مسائل بڑھتے گئے، اب ان مسائل کا براہ راست کتاب و سنت سے لوگوں کو حل نہیں ملتا۔ نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو پھر احادیث میں اس کاروبار کا ذکر نہیں ملتا تھا، قرآن میں ذکر نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کی معیشت کے مسائل تھے، لوگوں کے میل جول کے مسائل تھے، لوگوں کے نکاح و طلاق کے مسائل تھے، لوگوں کے جرم و سزا کے مسائل نئے نئے آگے بڑھتے گئے، تو براہ راست کوئی حکم نہیں ملتا، تو پھر قیاس کی ضرورت پیش آتی۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ قیاس کیا جائز ہے، یعنی شرعی اصولوں پر ہم پیش آمدہ مسائل کا حل کیسے تلاش کریں۔ تو بنیادی طور پر اس دور میں فقہا و مفتیان کے 2 طبقے سامنے آئے ہیں، 2 طبقے، 2 طبقے، ایک تھا اہل حدیث کا، ایک تھا اہل الرائے کا۔ یہ تابعین کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا، 2 مکتبے فکر وجود میں آ گئے، اہل حدیث اور اہل الرائے۔ اہل حدیث یہ وہ لوگ تھے جو ہر مسئلے میں فیصلہ کرتے وقت صرف نصوص سے شرعی یعنی کتاب و سنت تک محدود رہتے۔
اگر انہیں ان میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو توقف و سکوت اختیار کر لیتے، اور رائے و قیاس سے حتی الوسع اجتناب کی ہی کوشش کرتے۔ صحابہ بھی سارے اہل حدیث تھے، اور مسلمان، ہر مسلمان اہل حدیث ہے، یعنی حدیث کو مانے بغیر تو چارہ نہیں۔ حدیث تو حجت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی وضاحتیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال و تقریرات، ان کو حجت ماننا تو دین ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ایک حصہ ہے۔ تو صحابہ اسی پر قائم دائم تھے، اور بعد کے جو تابعین، جو صحابہ سے علم لینے والے، وہ بھی حدیث ہی کو اپنا معیار جانتے تھے، لیکن صحابہ کے دور میں بھی جب نئے نئے مسائل پیش آتے، ان مسائل کا حل قیاس سے تلاش کرنا یہ کہ حدیث کی مخالفت نہیں تھی۔ تو خیر، زیادہ تر حدیث کا رجحان تھا اہل حدیث کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اس قدر مسائل و احکام مدون، یعنی مدون سے مراد لکھے نہ جا سکے، جتنے اہل الرائے کے پاس قیاس کے احکام جمع ہو گئے۔ اب اہل حدیث جو تھے نا، محدثین، انہوں نے قیاس میں، اجتہاد میں کوئی بہت توسع نہیں کیا، یعنی بہت اس کو وسیع نہیں، اس کا دائرہ بہت کھلا نہیں کیا، بلکہ اس کو بہت محدود رکھا، اور ضرورت کے مطابق اس کو لیتے تھے۔ اہل حدیث کا بس یہ منہج تھا، وہ اگر کوئی مسئلہ پیش کر آتا تو سب سے پہلے حدیث کو دیکھو، نصوص کے دیکھو، کتاب و سنت کے دیکھو، وہاں سے حل مل جائے تو بچا، وگرنہ جو قیاس صحیح ہے کہ جو شریعت سے اصول ملتا ہے اور پیش آمدہ نیا مسئلہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، تو قیاس صحیح کے تو سارے قائل تھے، اس سے تو انکار ممکن ہی نہیں۔ تو خیر، ایک گروہ اہل حدیث کا تھا۔ آگے ائمہ کے نام آ جائیں گے۔ مدینہ میں جو اہل حدیث کے امام تھے وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ابن عمر مدینہ میں رہے ہیں، یہ مدینہ سے نہیں نکلے، اور ان کے آگے شاگردان، ان میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، وہ عظیم محدث اور تابعی تھے، اور بھی کئی ایک ائمہ تھے، اور ان کے بعد ان سے علم لینے والے جناب امام یعنی دیگر جو ان کے بعد وجود میں آئے ہیں، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ، امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر۔ تو اہل حدیث کا جو مرکز تھا وہ حجاز تھا، یعنی مکہ مدینہ، کیونکہ صحابہ تابعین کا یہ مرکز رہا، اور یہیں پر زیادہ حدیث موجود تھی، اور جو بھی لوگ ہوتے وہ حدیث لینے کے لیے عام طور پہ حجاز کا، مکہ مدینہ کا رخ کیا کرتے۔ یہ اہل حدیث کا مرکز تھا، علاقہ۔ اہل حدیث کے ساتھ ایک دوسرا گروہ اس وقت سامنے آیا جن کو اہل الرائے کہتے ہیں۔ اہل الرائے، رائے کہتے ہیں اجتہاد کو، فقہ کو، یعنی اجتہاد کو یا قیاس کے استعمال کرنے کو۔ اس گروہ میں شامل لوگ مسائل کا حقیقی مصدر و سرچشمہ تو کتاب و سنت کو ہی تسلیم کرتے تھے، لیکن جب انہیں کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم نہ ملتا تو قیاس و رائے کے ذریعے فتویٰ دیتے، یعنی ان کا زیادہ مدار وہ قیاس اور رائے پر تھا۔ شرعی احکام کے علل و اسباب اور اغراض و مقاصد کو استنباط مسائل میں منحوظ خاطر رکھتے، شریعت کے احکام سے علتیں نکالتے، ان کی وجوہات دیکھتے، شریعت کا مقصد کیا ہے اس کو سامنے رکھتے، اور شریعت کے مقاصد، اغراض اور اسباب کو سامنے رکھ کر اس سے پھر دیگر مسائل حل کرتے، اور اصول و قوانین کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرتے۔ ایسے لوگ اکثر اہل عراق ہیں، اور اہل حدیث زیادہ اہل حجاز ہیں۔ اب اہل الرائے، یعنی صحابہ کرام میں تو ہم کسی کو اہل الرائے یعنی نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے جلتے اجتہادات جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے اجتہاد کا دائرہ وسیع کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے ان کو بصیرت بھی بہت دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان الحق یجری علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا کہ عمر کی دل و زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا۔ حضرت عمر بڑے صاحب بصیرت تھے، اور حالات کے مطابق وہ بات کو کرنا اور بیان کرنا اور اس کو نافذ کرنا بھی جانتے تھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ یعنی مسائل ہمیں ملتے ہیں جن میں ان کا خاصا اجتہاد ہے، اور ان سے ملتے جلتے مسائل جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دوں، جیسے تیمم کا مسئلہ ہے۔ ایک صحابہ کے دور میں مسئلہ سر اٹھایا تھا کہ تیمم صرف وضو کا متبادل ہے، یا غسل فرض ہو تب بھی اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے، یہ مسئلہ پیش آیا۔ اکثر صحابہ کا موقف تھا کہ اگر غسل کی ضرورت پیش آئے اور پانی نہ ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرض کو بھی بیان کر دیا، انسان کی ضرورت کو بھی بیان کر دیا، پانی نہ ملے یا اگر جنابت کی صورت میں پانی نہ ہو، غسل فرض ہو، اللہ نے فرمایا کہ تیمم کر سکتے ہو۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غسل کے متبادل تیمم کو نہیں جانتے۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ جب حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے بتائیے اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہاں پر عمار بن یاسر تھے، وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ہم دونوں ایک سفر میں نکلے تھے، تو دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایسا ہوا احتلام وغیرہ کی وجہ سے، تو آپ نے تو یعنی نہ نماز پڑھی تھی، لیکن میں نے پھر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر میں نے سمجھا جیسے پانی پورے جسم پہ ملتے ہیں، میں نے پورے جسم پہ پانی مٹی مل کے میں نے نماز پڑھی۔ تو نبی اسلام کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ عمار یہ زمین پہ لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی، یمم کر کے نماز پڑھ لیتے کافی۔ حضرت عمر نے کہا عمار اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، میرے علم میں یہ واقعہ نہیں اور مجھے یاد نہیں۔ عمر کو صاحب ہو گیا یا بھول گیا، عمر نے اسے لا علمی کا اظہار، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر کا موقف تھا کہ غسل سے تیمم کفایت نہیں کرتا، جب غسل فرض ہے تو غسل ہی کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہ موقف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو تو تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر پانی نہ ہو؟ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عمر کا یہ فتویٰ تھا، اور ہم ایسے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو تیمم کی عام اجازت دے دیں تو پانی ٹھنڈا لگے گا، پھر یہ غسل چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تیمم کر کے نمازیں پڑھنے لگیں گے۔ تو ان کا ایک مزاج تھا کہ ایک راہ بند کرنے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا، یہ راہ بند کرنے کے لیے کہ اگر لوگوں کو غسل کی جگہ تیمم کی اجازت دے دی تو سردیوں میں لوگ پھر ایسے تیمم کر کے نمازیں پڑھتے رہیں۔ تو یہ ایک اجتہاد کی راہ کھلی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے چلے گئے، کوفہ آخر میں ان کا مسکن ہو گیا تھا، اور کوفہ میں حضرت ابن مسعود کے شاگرد تھے ابراہیم نخی، اور تابعین میں اہل الرائے کے سرخیل یعنی اہل الرائے کے امام وہ ابراہیم نخی، اور ابراہیم بن نخی کے شاگرد تھے حماد بن سلمہ کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ۔ یہ اہل الرائے کا گروہ ہے۔ ان کا آغاز کوفہ میں ہوا، عراق میں کوفہ ہے، اس دور میں بھی عراق کوفہ، تب تو اسلامی ریاست ایک ہی تھی۔ تو خیر یہ کوفہ اہل الرائے کا مرکز تھا، اور تابعین میں ان کے سرخیل تھے ابراہیم نخی، جن کے شاگرد حماد بن سلمہ تھے، اور حماد کے شاگرد جناب معروف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ اہل الرائے کے امام شمار ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ اب ائمہ اربعہ میں سے جو تین ائمہ ہیں نا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، وہ اہل الحدیث کے امام شمار ہوتے ہیں۔ اکیلے امام ابو حنیفہ و اہل الرائے یعنی جو قیاس اور اجتہاد کو نصوص پر مقدم رکھتے تھے، یعنی مسائل کا حل وہ اکثر قیاس اور اجتہاد سے تلاش کرتے تھے، اور کوفہ میں احادیث کا کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا، نہ ہی حدیث کی زیادہ مجالس ہوتی تھی، وہ اہل الرائے کا علاقہ تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کے حصول کے لیے حجاز کا سفر بھی نہیں کیا، ان سے حدیث کے حصول کے لیے حجاز کا سفر منقول نہیں، جبکہ باقی تینوں ائمہ، امام مالک تو ویسے مدینہ میں رہتے تھے، اور وہ تو محدث حدیث میں سب سے پہلی ان کی کتاب ہے موطا امام مالک، اور امام احمد وہ تو محدثین کے امام ہیں، اور مسند احمد کے نام سے حدیث میں سب سے بڑی کتاب امام احمد کی ہے، جس میں 40,000 احادیث ہیں، 40,000 احادیث۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی حجاز گئے ہیں، انہوں نے امام مالک سے احادیث لی ہیں، امام احمد کے پاس رہے۔ امام احمد اگرچہ چھوٹے تھے، امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد، لیکن امام شافعی ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ ماشاءاللہ محدثین کے امام ہیں تو آپ کے پاس احادیث زیادہ ہوتی ہیں، آپ مجھے حدیث کی تعلیم دیا کریں، مجھے حدیث سکھایا کریں۔ امام شافعی کی بھی حدیث میں کتاب ہے، انہوں نے بھی حدیث کا مجموعہ انہوں نے بھی مرتب کیا تھا۔ تو خیر یہ تین ائمہ یہ ائمہ اہل حدیث شمار ہوتے ہیں، اسی ان کے مسائل وہ حدیث کے ہمیں قریب قریب نظر آتے ہیں، اور اہل الرائے کے سرخیل امام ابو حنیفہ ہیں، اور تابعین سے جیسے اس سلسلے کا آغاز ہوا میں نے آپ لوگوں پر واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ دو جب مسلک شروع ہو گئے تو پھر آگے فقہ میں ان دو مسالک نے فقہ کی راہیں جدا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اہل حدیث وہ ہر مسئلہ میں حدیث کو مد نظر رکھتے تھے،
اور اہل الرائے کے سامنے اپنے امام کا قیاس اور اجتہاد رہتا تھا۔ اب یہاں سے فقہ کی راہیں جدا ہو گئی۔ یوں اہل حدیث اور اہل الرائے کے نام پر امت میں تھوڑی سی تقسیم پیدا ہو گئی، آپ یوں کہیں۔ یہ ہم بات کر رہے تھے اس دور میں جو اہل حدیث اور اہل الرائے کے نام سے امت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، میں نے کہا کہ بعد میں فقہ اسلامی پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے، اور اس تقسیم نے آگے جا کے مزید نئے نئے فتنے اور نئے نئے بکھیڑے کھڑے کیے۔ اگلے ادوار میں جا کر آپ انشاءاللہ ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ اس تقسیم نے امت کو بعد میں کتنا نقصان دیا ہے، کہ اس طرح سے جب علماء تقسیم ہوئے تو پھر امت ایک منہج پر نہ رہی، منہج آگے پھر یعنی دوریاں بڑھتی گئیں، اور حالات افتراق اور انتشار کے مزید بگڑتے گئے۔ اسی دور پر ہم فوکس کرتے ہیں اب صغار صحابہ و تابعین کے دور میں جو معروف مفتیان کرام تھے۔ اس دور کے مفتیان کرام کا کچھ ذکر ہے، نام دیکھ لیجئے آپ لوگ، آگے ایک دو مسائل پر تفصیلی بحث آئے گی انشاءاللہ، وہاں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو مدینہ میں جو اس دور میں مفتیان تھے جو فہم احکام شریعت رکھتے تھے اور جن کے فتاوی بہت منقول ہیں، صحابہ کرام میں سے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ میں رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابن عمر بھی اور ابو ہریرہ بھی، یہ مدینہ میں ہی رہے ہیں، اور یہیں سے لوگ ان سے کسب فیض کرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے۔ اور ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے کبار تابعین کے نام آپ کے سامنے ہیں، ایک فہرست ہے ان کی لمبی، مصنف نے دی ہے، 14 نام دیے ہیں، تو نام آپ کے سامنے ہیں، سب نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ان میں زیادہ جن کو شہرت ملی ہے وہ ہیں سعید بن مسیب، ایک ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سلیمان بن یسار، نافع مولا بن عمر، اور اسی طرح عروہ بن زبیر اور سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ بہت شہرت یافتہ ہے۔ اور قاسم بن محمد، یہ بھی فقہائے مدینہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان جن کا میں نے نام لیا، ان کا فقہائے مدینہ میں زیادہ کثرت سے شمار ہوتا ہے، باقی اتنے معروف نہیں ہیں۔ تو جو معروف شخصیات ہیں وہ پہلے نمبر پر جو مدینہ کے بڑے محدث اور فقیہ تھے صحابہ کے دور کے بعد، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اور دوسرے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابو بکر بن عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام بھی ہے حدیث میں، لیکن فقہ میں ان کا کوئی زیادہ شہرہ نہیں ہے۔ تو ہم فقہ اور حدیث دونوں میں جو جن کا نام مشہور تھا ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سعید بن مسیب ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہیں، سلیمان بن یسار ہیں، نافع مولا بن عمر ہے، اور دوسری طرف عروہ بن زبیر ہیں، اور اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد ہے۔ 14ویں نمبر پر جو نام لکھا ہے ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن، اس نام کو ذرا جانیے۔ ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن یہ مدینہ میں اہل الرائے کے امام تھے، مدینہ میں اور کوئی اہل الرائے میں سے نہیں تھا سوائے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کے۔ ان کا ربیعۃ الرائے کے نام سے ان کی شہرت، یہ رائے اور قیاس ان کا منہج زیادہ تھا اہل کوفہ کی طرف، ان کا نام دیتے ہیں ربیعۃ الرائے، کہ اہل الرائے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو مدینہ میں یہ واحد شخصیت ہیں جو اہل الرائے سے، ان سے اور دیگر سب ائمہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا تھا۔ فقہ میں امام مالک نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے علم حاصل کیا تھا جو ربیعۃ الرائے، اور حدیث میں تو یہ سارے تابعین امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں، ائمہ اربعہ سارے تبع تابعین میں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 80 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن کسی صحابی سے ان کی ملاقات ثابت ہے، اس لیے ان کو ہم تابعین میں شمار نہیں کرتے، کسی صحابی سے ان کی ملاقات یا ان کا ملنا ثابت نہیں، اس لیے ان کو بھی تبع تابعین میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ سب سے پہلے، اور باقی ان کے بعد امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد ہے، یہ اعلیٰ حاضر ترتیب، اور یہ ترتیب ناموں کے ان کے حالات مفصل انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ ائمہ تھے مدینہ میں نے کہا باقی سارے اکثر محدثین اور ربیعہ یہ اہل الرائے میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس دور کے مکہ کے مفتیان اور فقہا کے کچھ نام ہیں۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مکہ میں، یہ مکہ شہر میں نہیں بلکہ مکہ کے قریب بعض دیہاتوں میں ہی رہے ہیں، اور مکہ میں بھی جاتے رہے۔
تو مکہ کے آس پاس حضرت عبداللہ بن عباس کا زیادہ بسیرا رہا ہے، اور وہیں سے انہوں نے آگے علم کو پھیلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے علاوہ ان علاقوں میں حضرت ابن عباس کے یہ شاگرد ہیں سارے، مجاہد، اکرمہ، یہ دونوں ابن عباس کے شاگرد ہیں، براہ راست ان کے شاگرد۔ یہ مجاہد بن جبر ہیں، مجاہد بن جبیر نہیں ہے، نام میں غلطی ہے۔ یہ مجاہد مفسر ہیں، حضرت ابن عباس سے تفسیر قرآن بہت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے تفسیر قرآن، تفسیری روایات ساری مجاہد بن جبر بیان کرتے ہیں۔ کالا مجاہد کے نام سے تفسیری روایات ابن عباس کی یہ ساری نقل کر دی۔ ابن عباس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ معروف مفسر قرآن تھے۔ تفسیر قرآن میں ابن عباس کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کی ساری تفسیری روایات کو مجاہد نے ذکر کیا، مجاہد بن جبر رحمہ اللہ نے، یہ شاگرد تھے ان کے تفسیر میں خاص طور پر۔ اور اکرمہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے اور بہت بڑے امام تھے، غلام تھے، مسلمان ہوئے، آزاد ہوئے، اور ابن عباس کے پاس انہوں نے بہت سارے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ طائب بن ابی رباح یہ بھی معروف ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو زبیر محمد بن مسلم، ان کا نام زیادہ معروف نہیں ہے، یہ پہلے تینوں ائمہ یہ بہت شہرت یافتہ اور بڑے مشہور۔ اور کوفہ کے مفتیان میں اس علاقے کے فقیہ صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالی، موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ یہ کوفہ میں چلے گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی یہ تو یعنی سیاست اور ریاست کے بکھیڑوں میں رہے ہیں۔ حضرت عمار ہی حضرت علی کے بڑے جوشیلے جانثار تھے، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ حضرت علی کے سپاہی تھے عمار بن یاسر، تو یہ تو ریاست اور سیاست میں زیادہ رہے ہیں۔ حضرت علی کو یعنی علم کے فروغ کا زیادہ موقع نہیں ملا، ان کا دور آپ جانتے ہیں کیسا فتنوں میں اور بنو امیہ کے ساتھ اختلافات میں گزرا۔ البتہ علم کے فروغ میں کوفہ میں ابن مسعود کا بڑا کردار ہے، اور جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ اصل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں رہنے میں مشہور ہے، ابو موسیٰ اشعری تو آتے جاتے رہے ہیں، یہ اور بھی کئی علاقوں میں رہے ہیں۔ اصل اس علاقے کے جو مفتی ہیں وہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ یہی رہے ہیں، اور انہی سے پھر آگے لوگ بڑھے ہیں۔ آگے میں نام ذکر کرتا ہوں کہ جو ابن مسعود کے خاص اصحاب تھے فقہ میں، تو ان صحابہ سے قذف فیض کرنے والے تابعین مندرجہ ذیل ہیں۔ اصل میں یہاں پر جو شاگرد ہیں سر ابن مسعود کے ہی ہیں۔ حضرت علی کا کوئی خاص شاگرد نہ حضرت عمار بن یاسر کا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی کوئی شاگرد معروف نہیں ہے۔ جو معروف شاگرد ہیں جناب ابن مسعود کے ہیں فقہ میں، ان میں علقمہ، مسروق اور ابراہیم نخعی، یہ تین نام، دو پہلا، دوسرا اور تیسرا نام، علقمہ، ابراہیم نخعی اور مسروق۔ علقمہ اور مسروق یہ تو حضرت ابن مسعود کے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ۔ اس طرح اسود کا بھی اضافہ کر دیں، اسود بن قیس، وہ بھی ابن مسعود کے خاص ساتھی تھے، ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ اسود، مسروق، علقمہ اور ابراہیم نخعی، یہ چار خاص اصحاب تھے جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی نام اتنے معروف نہیں ہیں، ویسے عبیدہ بن عمر سلمانی کا نام بھی معروف ہے، اور اسی طرح اس دور میں عامر بن شراحیل الکندی بھی ہیں، شریح بن حارث الکندی بھی ہیں، یہ بھی تابعین کے ائمہ ہیں۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ جو وابستہ ہیں علقمہ ہے، مسروق اور ابراہیم نخعی۔ ابراہیم نخعی یہ کوفہ میں حضرت ابن مسعود کے بعد ان کے منہج کو لے کر چلنے والے، حضرت ابن مسعود کا منہج کوئی رائے نہیں تھا، لیکن اس عمر کے چونکہ میں نے کہا وہ ذرا زیادہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کے ساتھ زیادہ چلنے والے ابن مسعود تھے، تو اس لیے حضرت عمر کے اجتہادات کافی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کا دائرہ وسیع کیا، اور یہاں سے ایک پھر آگے راہ نکل گئی۔ تو تابعین میں جو اہل الرائے کے سرخیل ہیں وہ ابراہیم نخعی، یہاں سے سلسلہ آگے بڑھا اہل الرائے کا، یہ پہلے امام ہیں اہل الرائے کے۔ اور مدینہ میں جیسے میں نے پہلے نام ذکر کیا تھا وہ ربیعۃ الرائے، ربیع ابن عبد الرحمن، جن کا نام پیچھے گزرا ہے۔ آگے بڑھے بصرہ کے مفتیان۔ بصرہ میں میں نے پہلے ذکر کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی بصرہ میں گزاری ہے، اور بصرہ میں گورنر بھی رہے ہیں، اور وہاں ان کا محال تھا۔ اللہ نے ان کو بہت اولاد دی تھی، اللہ نے، نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ ولدہ، اللہ ان کے مال اور اولاد ان کو بہت دے۔ انس کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے 100 سے زیادہ میں نے اولاد گنی ہے، یعنی اپنے بچے، پوتے، پڑپوتے اور ساری اولاد ملا کے 100 سے زیادہ ان کا اولاد تھی۔ بہت بڑا ان کا گھر تھا، محل تھا پورا۔ اتنی اولاد رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت بڑا محل ہی چاہیے۔ تو نبی الاسلام کی دعا سے اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا، آپ کے خادم تھے نا، تو آپ کی خدمت سے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ اللہ نے بہت دیا ان کو۔ تو یہ بصرہ میں رہے ہیں، بصرہ میں یہ حدیث ہی کی زیادہ خدمت کی ہے۔ انس بن مالک وہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو مکثر الروایہ شمار کیا جاتا ہے، جن کی حدیث بکثرت ہے۔
تو انس بن مالک وہ محدث بھی تھے، اہل الحدیث میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور ویسے حنفی تو ان کو فقہا میں شمار نہیں کرتے۔ آپ اگر اصول فقہ پڑھیں گے تو جان لیں گے کہ حنفی لوگ ابو ہریرہ کو اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو فقہ میں شمار نہیں دیتے، اور ان کو فقہا میں شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان سے زیادہ حدیث مروی ہیں۔ ابو ہریرہ کی بہت احادیث، انس بن مالک کی بڑی احادیث، تو بہت سی ان کی بیان کردہ حدیث وہ حنفی مسلک کے خلاف جاتی ہے، اور حدیث ہی ان کا مسلک تھا، حدیث جو کہتی وہی ان کا مسلک ہوتا، تو حنفیوں کو اسی سے چڑ ہو گئی تو وہ ان کو فقہا نہیں مانتے۔ یہ بڑی ظلم کی بات ہے، بعض حنفیوں کا ایسا منہج ہے۔ تو خیر، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محدثین کے امام تھے بصرہ میں۔ بصرہ اور کوفہ قریب قریب علاقے، اور بصرہ میں بھی اہل الرائے کا بڑا راج رہا ہے، لیکن جناب انس انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ اور تابعین میں سے چند نام آپ کے سامنے: ابو العالیہ معروف تابعی ہیں، محدث تھے، فقیہ تھے۔ حسن ابن ابی الحسن محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ محمد بن سیرین اور ان کا گھرانہ، یہ 6 بہن بھائی تھے، 6 کے 6 محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ ان کی سیرت بڑی دلچسپ ہے، یہ ان کا نام زیادہ ملتا ہے، اور ان کی بہن حفصہ بنت سیرین کا نام زیادہ ملتا ہے، اور بھی تھے ان کے باقی بہن بھائی بھی۔ تو محمد بن سیرین بھائیوں میں سے، اور حفصہ بنت سیرین بہنوں میں سے۔ یہ دونوں حافظ الحدیث بھی تھے اور محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ یہ 6 بہن بھائی سارے کے سارے محدث اور فقیہ تھے۔ یہ ہے محمد بن سیرین، را کے بعد یا ہے۔ اس طرح قتادہ بن دعامات سدوسی، یہ بھی حسن کے شاگرد۔ ابو الشعثاء جابر بن زید رحمہم اللہ جميعا۔ تو یہ تھے، ان میں سے ابو الشعثاء جابر بن زید زیادہ معروف نہیں ہے، باقی چاروں معروف ہیں: ابو العالیہ، قتادہ، حسن بن ابن علی حسن، حسن ابن ابی الحسن، یہ حسن بصری کے نام سے معروف ہے، حسن بصری کے نام سے۔ اور محمد بن سیرین یہ معروف محدث ہیں اور فقیہ ہیں۔ اگر یمن کے علاقے کی طرف جائیں تو یمن کے مفتیان میں انہوں نے نام لکھے ہیں کہ اس علاقے میں مدرجہ ذیل تابعین موجود تھے۔ یمن میں معاذ بن جبل گئے تھے، انہوں نے نبی اسلام کے حکم سے وہاں پر گورنر کا عہدہ سنبھالا تھا، اور وہی وہاں کے امیر بھی تھے اور وہاں کے قاضی بھی تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو بھی آپ نے یمن بھیجا، تو وہ انہوں نے ایک بڑا لمبا عرصہ یمن میں گزارا ہے۔ اور عمر کے دور میں وہ یمن میں رہے، بعد میں عمر نے ان کو کوفہ کی طرف بھیج دیا تھا اور علاقوں میں۔ بس معاذ بن جبل بھی نبی اسلام کی زندگی میں اور آپ کے بعد یمن کے گورنر رہے۔ اور تابعین جو اس علاقے میں تھے وہ طاؤس ابن ابی کیسان ہے، طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ، اور وہم بن منبہ اور یحییٰ ابن ابی کثیر۔ ان میں سے طاؤس زیادہ معروف ہے، ابن عباس کے یہ بھی شاگرد ہیں، طاؤس ابن کیسان۔ مصر کے علاقے کی طرف جائیں تو مصر اور یہ علاقے عمر کے زمانے میں جا کر فتح ہوئے تھے۔ نبی اسلام کے زمانے میں یمن تک تھی یہ حکومت اسلام کی، تو مصر کے علاقے عمر کے زمانے میں جا کر فتح ہوئے۔ تو وہاں پر عبداللہ بن عمر گئے ہیں، وہ اس علاقے میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر حافظ الحدیث تھے، حدیث لکھتے تھے، حافظ الحدیث تھے، حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، ان کی بہت زیادہ حدیث ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس علاقے کے محدث اور مفتی تھے۔ اور تابعین میں سے ابو الخیر مرشد بن عبداللہ، یزید بن ابی حبیب کا نام معروف ملتا ہے، اور مرشد بن عبداللہ کا نام معروف نہیں ہے۔ شام کے علاقے میں عبد الرحمن بن غنم اشعری کو عمر رضی اللہ تعالی اس علاقے میں علم فقہ کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ اس علاقے کے فقیہ تابعین مدرجہ ذیل ہیں۔ شام کے علاقے، شام بھی عمر کے زمانے میں زیادہ فتح ہوا تھا۔ نبی اسلام کے زمانے میں یہاں تک یعنی اسلامی ریاست پھیل گئی تھی، لیکن شام باقاعدہ عمر کے زمانے میں، شام فلسطین اسی زمانے میں فتح ہوا۔ رجاء ابن حیوہ کندی ہیں، اور قبیس ابن ابی ذؤیب ہے، مقبول ابن ابی مسلم ہے، ابو ادریس الخولانی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ آگے مسلم نے کہا یہی وہ دور ہے۔ اب یہاں تک یعنی اس دور کے مفتیان اور فقہا اور محدثین کا تذکرہ آپ نے مفصل پڑھ لیا۔ اب اس دور میں فتنوں کا آغاز ہوا، اور اس دور میں جو فتنے شروع ہوئے، بعد میں اسلامی ریاست، اسلامی سیاست اور اسلامی مذہب پر ان فتنوں نے بہت برے نقوش چھوڑے ہیں، بہت برے اثرات چھوڑے ہیں۔ دیکھیے آگے لکھتے ہیں یہی وہ دور ہے جس میں 2 متعصب اور غالی قسم کے فرقوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک شیعہ حضرات ہے اور دوسرے خارج ہے۔ شیعہ کو شیعان علی کہتے تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو بنو امیہ علی کی جو آپس میں اختلاف ہے، جناب امیر معاویہ کا، حضرت علی کا، وہ معروف ہے، اور صحابہ کرام سارے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ تو یعنی بنو امیہ میں سے کوئی نہیں تھا۔
حضرت علی تو نبی الاسلام کے ابتدائی جانثار ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرف صحبت حاصل ہے اور بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو سب صحابہ ہیں، صحابہ کا احترام یکساں طور پر ہمارے لیے واجب ہے اور لازم ہے۔ تو خیر یہ سیاسی اختلاف جب بڑھا تو دونوں طرف پھر دو گروہ بن گئے، ایک طرف شیعان معاویہ تھے، دوسری طرف شیعان علی تھے، دو گروہ بن گئے اور دونوں گروہوں کے آپس میں پھر اختلافات رہے اور لڑائیاں بھی ہوئیں، ایک تو شیعہ کا اور دوسرا خارج کا۔ خارج کا ظہور بھی حضرت علی کے زمانے میں ہوا تھا، حضرت علی کے زمانے میں خارج کا ظہور ہوا تھا۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب تحکیم کا فیصلہ کھڑا ہوا، حضرت علی نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو حکم بنایا کہ دونوں مل بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ تو دونوں جب حکم بنا دیے گئے اور دونوں نے بیٹھ کر بات چیت کی تو اس وقت خارج کا ظہور ہوا تھا۔ خارج اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ نے اے امیر، اے معاویہ اور علی، آپ نے لوگوں کو حکم بنا دیا، جبکہ ہمارے پاس حکم تو اللہ کی کتاب، حکم بمعنی حاکم یعنی جن کا فیصلہ مانا جائے۔ کہنے لگے فیصلہ تو ہمیں اللہ کی کتاب کا ماننا چاہیے، آپ نے انسانوں کو حاکم بنا کر شرک کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا گروہ اٹھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے، حضرت علی کے لشکر سے گروہ اٹھا تھا، اور یہ بڑی تعداد میں ان کے ہم نوا ہو گئے۔ بہت جلد یہ فتنہ بڑی مضبوط جڑیں پکڑ گیا اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو بس اللہ کا چلے گا اور اللہ کی کتاب ہی حاکم ہے، تو لوگوں کو کیوں حاکم بناتے ہو، اللہ کی کتاب کو حاکم۔ تو ایسی نامعقول قسم کی باتیں شروع ہوئیں کہ اس فتنے نے پھر حضرت علی کے زمانے میں اور اس کے بعد آنے والے زمانوں میں ایک عرصے تک اسلامی ریاستوں کو مصیبت میں ڈالے رکھا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلامی پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت امیر معاویہ سے الگ ہو کر پہلے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی اور معاویہ کو نعوذ باللہ کافر کہ سب صحابہ کو کافر، جو بھی حکم کو تسلیم کرتے تھے، اس فیصلے کو اور اس نظام پر راضی تھے، سب کو کافر کہتے، صحابہ و تابعین اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے۔ یہ تکفیریوں کا، خارجیوں کا گروہ، اور بعد میں گروہ چلتا رہا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیا اور حضرت علی نے ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا، لیکن کہ ان کے کچھ بقایا بچے ہیں اور پھر انہوں نے جا کر پھر اپنی جماعت مضبوط کی ہے، اور آگے بنو امیہ کے دور میں ہر خلیفہ کو ان کے ساتھ نمٹنا پڑا ہے۔ ہر دور میں اٹھتے تھے، شرپسندی کرتے تھے، سب کو کافر کہتے تھے، حکمرانوں پہ حملے کرتے تھے، سپاہیوں پہ حملے کرتے تھے، عوام پہ حملے کرتے تھے، شرپسندی ان کی بہت تھی۔ تو ہر دور میں خلفاء نے ان کے خلاف جہاد کیے، یہ خارجی تھے۔ اور دوسری طرف شیعہ تھے۔ شیعہ حضرت علی کے زمانے میں جب شیعہ کا ظہور ہوا نا، تو وہ شیعہ بس اس حد تک تھے کہ وہ حضرت علی کے حامی تھے اور بنو امیہ کے خلاف تھے، اور باقی صحابہ کو برا نہیں کہتے تھے، اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برا نہیں کہتے تھے، باقی صحابہ کے بارے میں سب و شتم نہیں کرتے تھے۔ بس ان میں سے جب تھوڑا سا غلو شروع ہوا تو غلو کے ساتھ کچھ شیعہ کہتے تھے کہ حضرت علی کی حکومت وہ ہونی چاہیے تھی اور ابو بکر عمر سے زیادہ حضرت علی کا حق تھا۔ اس طرح کی باتیں آ گئی، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو خیر، جو شیعہ کا اختلاف بھی ایک سیاسی نوعیت ہے اور خارجیوں کا اختلاف بھی اسی سیاسی نوعیت، تو سیاسی اختلاف اصل میں شروع ہوا تھا، لیکن چونکہ اس وقت سیاست اور مذہب کوئی الگ نہیں تھے، سیاست اور مذہب اس وقت الگ نہیں تھے، مذہب اور سیاست ایک ساتھ چلتے تھے۔ تو جب یہ سیاسی اختلاف ہو گیا تو اس کا پھر اختلاف نے مذہبی اختلاف کا روپ دھارا، اور پھر شیعہ نے منمانیاں کی، اسلام میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اہل بیت کی فضائل میں اور اہل بیت کی تقدیس میں اور قرآن کی تحریف میں۔ جناب ابو بکر نے جو قرآن جمع کروایا، جہاں سے قرآن نے جمع کروایا، اس پر الزام دیا انہوں نے، حضرت علی کو پھر الہ تک ماننا اور ائمہ کو معصوم ماننا۔ تو سیاسی اختلاف نے ایک مذہبی اختلاف کا بعد میں روپ دھار لیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں اس وقت شیعہ کی بڑی کثرت، عراق شیعوں سے بنا ہوا ہے کہ ایران تو سارا شیعوں کا ہے، تو اس طرف کے بہت سے علاقے وہ شیعہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شیعہ پائے جاتے ہیں لیکن اس کثرت سے نہیں جو ان علاقے میں۔ تو یہ سیاسی اختلاف تھا جس کا مذہبی اختلاف پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ شیعہ نے اپنی ایک الگ ہی لائن کھڑی کر لی، اپنا دین ہی الگ بنا دیا، وہ ہماری حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، کیا نہیں کیا تک مانتے ہیں، باقی وہ تقیہ کرتے ہیں، اوپر اوپر سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔
تحریف قرآن کی قائل ہیں، اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہوتا، اللہ کو بعد میں پتہ چلتا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا عقائد میں بڑا کفری عقائد ہے ان کے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو کھڑا ہوا، اور بعد میں اس نے مذہبی افتراق اور انتشار میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور دوسرے خارج تھے، خارج تو سب کو ایسے کافر کہتے تھے۔ تو یہ تکفیریوں کا گروہ پھر آگے چلتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ آج ہمارے دور میں بھی تکفیری موجود، خارج موجود ہے ہمارے ان علاقوں میں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جماعت المسلمین، یہ بالکل خارجیوں کا گروہ ہے جماعت المسلمین۔ شاید آپ کو ان سے کچھ آشنائی ہو، کچھ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سب کو کافر کرتے ہیں، اہل حدیثوں کو بھی کافر کرتے ہیں، سب کو مشرک بولتے ہیں، کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں، صرف وہ کہتے ہیں جو جماعت المسلمین میں ہے وہ مسلم ہے۔ اور اس طرح تکفیریوں کا گروہ اور بھی خارجیوں کا اس طرح موجود ہے، جو ان حکومتوں کو اس سے لڑنے کا، ان کو مارنے کا، اور سب کو قتل کرنے کا، اور اپنے نظریات کو، انتہا پسندانہ نظریات کو آگے فروغ دینے کا تھا۔ تو خیر یہ دو گروہوں نے جو ایک لائن اختیار کی، اس کی بیس سیاسی تھی، لیکن بعد میں مذہبی روپ دھار کر اس نے فقہ کو بڑا نقصان دیا، اور احکام اسلامی میں جو تغیر و تبدل ان فرقوں کی وجہ سے آیا، بعد میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ یہ بعد میں پھر اختلاف کا دائرہ نکلتا گیا، اور آگے چلتے اگلے ادوار میں ان کی مزید مثالیں ملی۔ شیعہ حضرات کے بارے میں دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں اس فرقے کی بنیاد حب اہل بیت، یعنی جناب علی رضی اللہ تعالی ان کے خاندان کی محبت میں غلوف کاری اور بزرگوں برتر صحابہ کی شان میں گستاخی پر رکھی تھی۔ بنیاد ان کی اس پر نہیں تھی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جب اس فرقے کا آغاز ہوا تو بنیاد کیا تھی کہ علی کے حامی تھے اور امیر معاویہ اور بنو امیہ کے مخالف تھے، بس ابو بکر عمر کو بھی برا نہیں کہتے، بس ان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ علی کا خلافت پر جانا۔ بنیادی شیعہ یہ تھے، ان کے عقائد میں کوئی انحراف نہیں تھا، لیکن جب بات آگے بڑھتی گئی تو پھر حالات بگڑتے گئے، اس علی کی شان میں غلو شروع ہو گیا، ان کو انہوں نے الہ تک مانا، یہاں تک کہا کہ فرشتہ بھول کر علی کے بجائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا، اس حد تک علی کو الہ تک مانا، اپنے سب اماموں کو معصوم قرار دیا، قرآن میں تحریف کا عقیدہ بنایا، علی کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ابو بکر عمر کو برا بلا نعوذ باللہ کہنا۔ یہ بعد کے شیعہ نے کیا ہے۔ تو خیر بنیاد ان کی یہ نہیں تھی، بعد میں کام شروع ہو گیا، انہوں نے پہلے تینوں خلفائے راشدین کو غاصب خلافت قرار دے کر حد کے لان تان بنایا، یہ متاخرین شیعہ میں ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی بیزاری کا اظہار کیا، صحابہ کو بعد والوں نے کافر کہا۔ آج بھی شیعہ کے ہیں السلام صرف 5 صحابہ ہیں سر جو مسلمان، سر حضرت آپ علی کی اور ان کے جو ساتھی۔ آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے بیچ میں اور بات صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی۔ جی کوئی نیٹ کا ایشو نہ یس ہو، میں تو پراپر بول رہا ہوں، اللہ خیر کرے۔ ہم آخر میں انشاءاللہ بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ متاخرین جو ہے نا، آج کل کے شیعہ جو متاخرین ہیں صرف 5 صحابہ کو مسلم سمجھتے، باقی نہیں کسی کو مسلم سمجھتے، یہ معروف صحابہ سب کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، اور ان کو خائن کہتے ہیں، بڑی گالیاں دیتے ہیں، بڑا کچھ زبان درازی کرتے ہیں۔ حضرت علی کے جو خاص مصاحب تھے، حضرت علی تھے، ابو الدرداء تھے، عمار بن یاسر تھے، سلمان فارسی تھے، ایک دو اور صحابہ ہیں، بس ان کو یہ کہتے ہیں، ان کو 5 بزرگ کہتے ہیں، بس یہ 5 بزرگ ان کے ہاں ہیں۔ سلمان فارسی کو بہت مانتے ہیں، حضرت علی کے وہ قریبی ساتھی تھے، ابو الدرداء کو بڑا مانتے ہیں، اور اس طرح مقداد بن اسود کو بڑا مانتے ہیں، عمار بن یاسر کو بڑا، جو حضرت علی کے سپاہی تھے، جو حضرت علی کے جو خاص قریبی سپاہی تھے، بس ان کو لیتے ہیں، باقی ان کو کسی سے یہی وجہ ہے کہ صحابہ سے حاصل ہونے والی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ انہوں نے ضائع اور رد کر دیا، یہ حدیث کے قائل ہی نہیں۔ اور تاریخ بھی اکثر شیعہ نے لکھی، اور شیعہ نے تاریخ میں جو تحریفات کی ہیں اور جو الزامات دیے ہیں بنو امیہ سمیت سب صحابہ کو اور تابعین کو، اس کا شمار نہیں کر سکتے، یہ اکثر شیعہ کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ اور من گڑت خیالات و اوہام کو کذب و افترا، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، افترا کہتے ہیں الزام تراشی کو، الزام تراشی کے لیے روایات کا درجہ دے دیا۔ آپ شیعہ کا اگر روایات دیکھیں تو یہ ساری روایات امام جعفر صادق سے دیتے ہیں، قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ، یہ بار بار کہتے ہیں، ابو عبداللہ سے مراد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، بس ان کو اپنا مانتے ہیں، باقی ان کا صرف جو ابو عبداللہ نے کہہ دیا، امام جعفر نے کہہ دیا، بس وہی حدیث، باقی ہماری حدیث کو نہیں مانتے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو بھی محرف قرار دی، محرف میں نے اس میں تحریف اور تبدیلی ہوئی ہے، محرف تحریف سے ہے، یعنی تبدیلی کی ہے جو خلفائے راشدین نے، حضرت علی کے علاوہ جو پہلے 3 تھے، کہتے ہیں قرآن کریم کو بدلا ہے،
اور کہتے ہیں قرآن کریم سے جو اہل بیت کے علی اور فاطمہ اور حسن حسین کے فضائل سے سارے انہوں قرآن سے نکال دیے، اپنی مرضی کی آیات رکھی، مرضی کی نکال، اس طرح کے الزام دیتے ہیں ابو بکر کو اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر۔ اس لیے علماء حدیث نے ایسے شیعہ حضرات کی روایت کو قبول کرنے میں بہت زیادہ توقف اس سے کہا، بلکہ شیعہ کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ بعض جو متقدمین شیعہ تھے نا، ان کی روایات کو محدثین نے لیا ہے جن کے عقیدوں میں ایسا غلوب نہیں تھا، باقی جو متاخرین ہیں وہ تو کفر کے ہیں۔ خوارج یہ دوسرا گروہ ہے، انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد پر امام علی اور معاویہ سے بغض و عداوت پر خارج کے عقائد میں، اب میں نے کہا کہ یہ سیاسی بیس پر اختلاف شروع ہوا تو بعد میں اس کو مذہبی روپ اختیار کر کے یہ اختلاف، خارج کے نظریات یہ ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج، کبیرہ کے مرتکب کو خارج کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکمران سارے کافر ہیں جو کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھے مسلمان ہوں، اور اسی طرح یہ حکمرانوں کے ساتھ قتال کے قائل ہیں کہ جو بھی ہمارے مخالف ہے اس کو لڑ کر ہٹاؤ، اور سب مسلمانوں کے قتل عام کے قائل ہیں، یہ یہود و نصارہ کے بجائے اپنوں سے لڑنے والے ہیں۔ یہ دین سے خارج ایسے لوگ تھے جو بظاہر اسلام ہی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ تعصب و نفرت شرعی احکام کے استنباط میں بھی گہرا اثر کر چکا تھا۔ تو یہ سیاسی اختلاف شروع ہوا، بعد میں استنباط مسائل میں اور فقہ میں بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، چونکہ ان کے عقائد و نظریات بعید از اسلام اور محض تشدد و جاہریت پر مبنی تھے، اس لیے مختلف جنگوں کے ذریعے ان کی قوت کا خاتمہ ہوتا گیا، بالآخر دور عباسیہ کی ابتدا تک ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ نام و نشان نہیں مٹا، یہ نام و نشان ان کا چلتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ اور خارج کا آغاز نبی اسلام کے زمانے میں، آپ ایک دفعہ والد غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک اسی طرح کے آدمی نے آ کر کہا تھا کہ اتق اللہ وعدل، کہ نبی اللہ سے ڈر عدل کر، نعوذ باللہ آپ کے ساتھ یوں بد زبانی کی، اور میں کہ عجیب آدمی ہوں، میں نہیں عدل کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر جب وہ گیا اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جن کی نمازیں روزے بڑے عظیم ہوں گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے، ان کی قرات کے سامنے اپنی قرات کو معمولی ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، یعنی بڑی عبادت کریں گے، اور خارج بڑے شدت سے عبادت کرنے والے، بہت شدید عبادت کریں گے، لیکن فرمایا دین سے ان کا دور تک واسطہ نہیں ہوگا، اہل اسلام سے قتال کریں گے اور اہل کفر کو چھیڑیں گے بھی نہیں۔ خارج نے ہر دور میں یہی کچھ کیا ہے، اپنوں پہ حملے کیے ہیں، اور اپنوں کو کافر کافر کہہ کے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو توڑا ہے اور مسلمانوں ہی سے عداوت رکھی۔ تو خیر یہ تابعین کے دور میں یہ دو بڑے فرقے بھی وجود میں آئے تھے، اہل الرائے و اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ، جنہوں نے بعد میں فقہ اسلامی پر بڑے اثرات مرتب کیے۔ خیر محدثین نے اور فقہاء علماء نے ان کو قریب نہیں آنے دیا، اب اسلامی فقہ میں ان کا کوئی نام اور کوئی کردار نہیں ہے، لیکن یہاں سے اسلامی ریاستیں اور لوگ تقسیم ضرور ہو گئے تھے، واللہ اعلم۔ تو یہ تھا فقہ اسلامی کا تیسرا دور، جس پر ہم نے الحمدللہ سے حاصل بحث کی ہے۔ اب ہم کلاس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔